آخر یہ فاؤنڈیشن کیوں بنا ہے، آخر اس فاؤنڈیشن کا مشن کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ہمارا جو ایم ہے کہ ہمارے مسلمان بچے کم سے کم ہر فیلڈ میں، جیسے کہ LLB ہوا، میڈیکل ہوا، IIT ہوا، IAS ہوا، پولیٹکس ہوا، یہ سب میں ہم اپنے بچے کو بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور کم سے کم ہمارے مسلمان کی تعداد جو ہے وہ 40% ہونا چاہیے۔ ہر کالج میں مسلم کا جو ہے مسلم کا جو پرسنٹیج وہ 40% ہے، 100 میں سے 40 بچے کم سے کم مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ یہ ٹارگٹ لیا ہے کہ 2045 تک میں ہم یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ تعداد کو پہنچ جائیں گے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بہت کم لوگ ہائر ایجوکیشن لے رہے ہیں، بہت کم کالج کو پہنچ رہے ہیں، کیونکہ سائنس کو اچھا ریسورسز نہیں مل رہا ہے یا اچھا کوچنگ انسٹیٹیوٹ نہیں مل رہا ہے۔ تو اس پر ہم لوگ محنت کریں گے انشاءاللہ، اور ہر فیلڈ پر ہم اپنے بچے کو بھیجیں گے۔ اسی طرح ہم جو اسکول کھولیں گے، جو پیرالل موڈ آف ایجوکیشن ہوگا، اس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جائے گی، اس کا جو ہے ہم برانچ ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ کھولیں گے، اور وہاں پر پیرالل موڈ آف ایجوکیشن دیا جائے گا، اور ہمارے اسکولوں میں کو ایڈوکیشن نہیں دیا جائے گا، لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے سیپریٹ کلاسز ہوں گے انشاءاللہ۔ اسلامک سیشن اسی طرح لوکل پیرنٹس کو، ہمارے جو برانچ ہے، جہاں جہاں برانچ ملے گا وہاں کے لوکل پیرنٹس کو ہم اسلامک موٹیویشن یا سیشنز چلائیں گے، تاکہ ہمارے جو ماں باپ ہیں، جو ہمارے بچے کے ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہو کہ وہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے، اور ان کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں بتائیں کہ تعلیم کا کیا امپورٹنس ہے، ہمیں سوسائٹی میں کیسے رہنا چاہیے، اس چیز کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارے جو اس میں ٹیچرز ہوں گے وہ ایک گڈ پریکٹسنگ ٹیچرز ہوں گے، تاکہ بچے اس کو دیکھ کر کے اپنے اندر ویسا کریکٹر لانے کی کوشش کریں گے، اور اس ٹیچر کو ایک اچھی سیلریز دی جائے گی۔ بہت سارے اسکول ہیں جہاں پر ٹیچرز کو انف سیلری نہیں مل رہا ہے، جس کے وجہ سے ان کے جو اخراجات، ان کے گھر کے جو فیملی ممبرس ہیں اس پر صحیح سے خرچ نہیں کر پاتے ہیں، تو ہم اس کو ایک اچھی سیلری بھی دیں گے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اچھی طرح گزار سکے۔ اسی طرح ہم جو بھی نیڈی اسٹوڈنٹ ہوگا، کالج اسٹوڈنٹ ہوگا، اس کو ہم اسکالرشپ پرووائڈ کریں گے، اور ہم اسپیشل بیچز چلائیں گے IAS اور LLB وغیرہ کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے انشاءاللہ، اور ایک اچھا مسلمان بن کر تیار ہو کر نکلے گا کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اسلام کیا میسج دینا چاہتا ہے، وہ ان کے اندر جھلکنا چاہیے۔ ہمارا جو ہے مسجد امام ہے، مسجد کا جو امام ہے ان کو صحیح سیلری نہیں مل رہی ہے، اور اس کو جب سیلری نہیں مل رہی تو وہ اس طرح سے محنت نہیں کر پا رہے ہیں سوسائٹی میں، وہ پیسے کے لیے اور بھی دوسرا کام کھوجتے ہیں۔ تو ہم اپنا کام کریں گے کہ ہم ایک امام کو اچھی سیلری پرووائڈ کرائیں گے، تاکہ وہ صرف اور صرف مسجد پر اپنا دھیان دے، اور یہاں پر جو ہے دین کی محنت کر سکے، مکتب وغیرہ فری چلا سکے۔ ہم ان کو اچھی سیلری دے تاکہ وہ اپنا کاروبار ادھر ادھر نہ ڈھونڈے، اپنے گھر کو اچھی طریقے سے چلائے۔ اور ہمارا جو مدرسہ میں جو ایڈوکیشن یہ بہت پرانے طریقے سے چل رہا ہے، اس مدرسے میں ہم ایڈوکیشن کو چینجز لائیں گے۔ یہاں پر صرف اور صرف دنیاوی تعلیم دینی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن صرف دینی تعلیم دینے سے کافی نہیں ہے۔ آج کے دور میں سائنس اور میتھ جیسی تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے، تو ہم یہاں پر موڈیفائی کریں گے اس کے مدرسہ سسٹم کے ایڈوکیشنز کو، اور یہاں پر دنیاوی تعلیم کو بھی ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے سوسائٹی میں گرلز کے لیے جو ہے وہ اسپیشل گرلز کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، یہاں پر میل ممبرز جو ہے فیمیل کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، تو ہم وومن ڈاکٹرز کو جو ہے انکریج کریں گے کہ وہ ایسا ہاسپٹل بنائیں جہاں پر صرف اور صرف لڑکیاں ہی کام کرے، اور عورتوں کی صحیح سے ٹریٹمنٹ ہو سکے، وہ کسی غیر مرد کے پاس نہ جائے اپنا علاج کرنے کے لیے۔ اور ہم جتنے بھی آس پڑوس میں مسلمانوں کا اسکول ہے، ہم اس میں کوشش کریں گے کیا کہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے جو مسلمان بچے ان کو کم سے کم بیسک اسلامک ایڈوکیشن دی جائے، اور اس پر زور سے محنت چلے گی انشاءاللہ۔ ہم جو اپنے اسکول میں جو سلیبس چلائیں گے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم اس میں CBSE پیٹرن میں چلائیں گے اور انگلش میڈیم میں چلائیں گے، کیونکہ آج کے زمانے میں انگلش میڈیم میں پڑھانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ دنیا کو جان سکے اور دنیا سے باہر نکل سکے۔ CBSE پیٹرن میں تو دنیاوی تعلیم جیسے میتھمیٹکس، سائنس، ہندی، انگلش، اردو، سوشل سائنس یہ سب رہے گا، اور دینی تعلیم میں جیسے ہمارا عربک لینگویج ہے، لینگویج پڑھایا جائے گا۔ اس کا دینیات میں جیسے کہ ہم نے ٹرانسلیشن آف قرآن وتھ تفسیر پڑھایا جائے گا۔ دینیات بک رہے گی جو اسلامک اسٹوریز اور بیسک مسائل رہیں گے اس میں۔
لائف آف پروفیٹ سیرت النبی پڑھایا جائے گا تاکہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹرز کو سمجھ سکے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں کیسے پیش آتے تھے, کیسے غیر مسلم لوگ بھی ان سے خوش ہوا کرتے تھے. اور ہم لائف آف خلفاء راشدین جو 4 صحابہ ہیں ان 4 صحابہ کی کہانی بتائیں گے جو چاروں لیڈر تھے, تاکہ ان کے اندر لیڈرشپ والی کوالٹی آنی چاہیے. ان کو اگر ہم لیڈرز کی کہانی بتائیں گے تو وہ لیڈر بننے کی کوشش کرے گا, ہم اس کو چور کی کہانی پڑھائیں گے تو وہ چور بننے کی کوشش کرے گا. اسی لیے ہم صحابہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ سکھائیں گے 4 صحابہ کا. اس کے بعد ہم اوٹومن امپائر کے بارے میں پڑھائیں گے, صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پڑھائیں گے, خالد بن ولید کے بارے میں پڑھائیں گے, طارق بن زیاد کے بارے میں پڑھائیں گے. یہ بڑے بڑے حکمران تھے الگ الگ ٹائم میں, ان کے بارے میں پڑھانا ضروری ہے کہ یہ کتنے اچھے سے مسلمانوں کو جوڑ کر رکھتے تھے اور ان سے غیر مسلمان وہ بھی خوش رہتے تھے.